السلام علیکم۔ ناول خاموشی، رائٹر امراء شیخ۔ خاموشی ناول کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پوری بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے میرے چینل کو۔ آیات روم میں آئی، ابراہ کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی ظالم بیوی اپنے ٹوٹے پھوٹے شوہر کو چھوڑ کر؟ ابراہ مسکین سے شکل بنا کر بولا۔ آیات کو ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں ہنسو ہنسو، میں یہاں بیٹھا لطیفے جو سنا رہا ہوں نا۔ ابراہ منہ بناتا دوبارہ سے لیپ ٹاپ یوز کرنے لگا۔ آیات ہنسی روکتی اس کے پاس آ کر کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ابراہ نے دوبارہ اسے ہٹایا، مگر اس بار آیات نے دونوں ہاتھ پیچھے سے اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر مسکرائی۔ ابراہ نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ آیات اس کا ارادہ بھانپتی جلدی سے دور ہوتی بیڈ سے اترنے لگی۔ پیچھے سے ابراہ نے اس کی چٹیاں پکڑ لی۔ شرافت سے واپس قریب آؤ ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دروازہ نوک ہوا۔ ایک تو یہ ظالم سماج۔ ابراہ تپ کر اس کے بال چھوڑتا واپس لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا اور آیات ہنسی ضبط کرتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ آیات کی آنکھ فجر میں کھلی، ایک ناراض ابراہ کو دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ اٹھ کر پہلے اے سی بند کیا، پھر واش روم گئی، غسل کر کے وضو کیا، دوبارہ روم میں آئی۔ جب روم کی کھڑکی میں کالا سایہ نظر آیا، آیات دیکھتی رہی جب کھڑکی سے سایہ غائب ہو گیا۔ گہری سانس لیتی پھر ایک نظر ابراہ کو دیکھا، جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد قرآن مجید پڑھ کر واپس احترام سے اونچی جگہ پر رکھتی دوپٹہ کھولنے لگی جو نماز کے اسٹائل سے لپٹا ہوا تھا۔ بال سلجھا کر آگے بڑھتی ابراہ کو اٹھانے لگی۔ چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز کہیں بہت قریب سے آ رہی تھی۔ آواز کی مسلسل چھن چھن سے ابراہ نے آنکھیں کھولتی دیکھا سامنے کا منظر دیکھنے لگا، جہاں آیات اس پر جھکی اپنی چوڑیوں کی آواز سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور خود کو کامیاب ہوتا دیکھا تو واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ جب ابراہ نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو اپنی جانب کھینچا اور اسی اثنا میں آیات ابراہ کے چوڑے سینے پر گری تھی۔ گیلے لمبے بال جو آدھے ابراہ کے چہرے اور آدھے اس کے بازو پر سے گزرتے بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ کیوں مسز، ہماری نیندیں اڑا کر خود کدھر کا ارادہ تھا؟ اپنی انگلیوں کو اس کے ماتھے پر پھیرتا تھوڑی تک لایا۔ آیات کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ ابراہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں لگ رہا تھا۔ ابراہ نے اپنی ہتھیلی کو اس کے سر کے پیچھے لے جا کر جمایا۔ اس سے پہلے کہ آیات کچھ سمجھ پاتی، ابراہ نے ایک ہی جست میں اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کیے تھے۔ تھینک یو فار دس لولی مارننگ۔ آیات کو چھوڑتا وہ اتنی خوبصورت صبح کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ آیات کی تو سٹی گم ہو چکی تھی۔ شام کے وقت آیات، خالہ اور اپنی ساس کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ موسم بہت ابر آلود ہو رہا تھا۔ ارسلان صاحب گھر پر نہیں تھے، جبکہ ابراہ اپنے روم کی کھڑکی سے انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوا لان میں آنے لگا۔ آیات اسے آتا دیکھ کر شرماتی خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ ابراہ اس کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یکدم ٹپ ٹپ بوندا باندی شروع ہوئی۔ خالہ اور صبا بیگم اندر جانے لگی، ان کے پیچھے وہ بھی اٹھی، جبکہ ابراہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کہا میڈم؟ آیات اشارے سے بارش کا بتانے لگی۔ ہاں تو کتنا حسین موسم ہے، چلو میرے ساتھ۔ ابراہ کہتے کے ساتھ ہی اسے لیتا ٹیرس پر آ گیا۔ ابراہ نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور دیکھنے لگا، جب آیات کو اس کے پیچھے وہی کالا سایہ نظر آیا۔ اس نے تیزی سے ابراہ کو نیچے چلنے کو کہا۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان سا پوچھنے لگا، مگر وہ اس کی انسنی کرتی نیچے لے کر جانے لگی۔ یہ دھواں کس چیز کا پھیلائے؟ ابراہ جو بیڈ پر لیپ ٹاپ اور فائلیں سامنے رکھے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا، دھواں ہونے کی وجہ سے سب کام چھوڑتا خود سے کہتا روم سے نکلا۔ پورے گھر میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو رہا ہے۔ ابراہ نے ریلنگ سے نیچے لاؤنج میں دیکھا، جہاں آیات کے ہاتھ میں توے پر کوئلے رکھے تھے۔ یہ کون سا جادو کرنے میں لگی ہے؟ ابراہ بڑبڑاتا ہوا نیچے آیا۔ ابراہ اچھا ہوا آ گئے، ادھر آؤ تم، خالہ نے اسے پاس بلایا جو لاؤنج میں ہی تھیں۔ اس نے اب انہیں اور اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آیات تم کیا کوئی جادو سیکھ رہی ہو؟ تھپڑ پڑے گا رکھ کر، بے وقوف، بیٹھو یہاں آ کر۔ صبا بیگم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، پھر ڈانٹ کر صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ اور لگتا ہے ساری لیڈیز غصے میں ہیں۔ چل بیٹا بیٹھ جا چپ چاپ، ابراہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیات نے اس کے قریب توا کیا۔ کیا کر رہی ہو، جلاؤ گی کیا؟ ابراہ کی بات پر آیات نے گھورا، جب خالہ نے اس کے کندھے پر چت لگائی۔ چپ رہو، لوبان کی دھونی دے رہی ہے۔
صبا بیگم کے بتانے پر ابراہیم شرافت سے بیٹھا رہا۔ آیات مغرب کی نماز کے بعد سارے گھر میں دھونی دے رہی تھی۔ آیات اپنے کمرے میں دھونی دینے آئی جب کمرے کی کھڑکی پر خون بہتا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنے دنوں سے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور اب یوں۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی سوچ رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل پر میسج آیا۔ آیات چونکی، ایک نظر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ سر جھٹک کر باہر زمین پر توا رکھا، پھر اندر آ کر موبائل چیک کیا جہاں وردہ کا میسج آیا ہوا تھا۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ جو خالی پلاٹ تھا اب وہاں فلیٹس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کی کزن نے بتایا ہے کہ قرآن خوانی اور میلاد بھی ہوا تھا وہاں، اور وہاں جو بڑا سا درخت دیوار کے ساتھ تھا اسے بھی کٹوا دیا ہے۔ آیات پڑھ کر ساخت ہو گئی، اتنا کچھ ہو گیا، مگر ابھی وہ جو دیکھا تھا اس نے وہ کیا تھا؟ ٹک ٹک دروازہ نوک ہوا۔ آیات ساری سوچے جھٹک کر موبائل واپس رکھتی اجازت دیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آیات صاحبہ یہ باہر رکھا تھا، کیا یہ میں لے جاؤں؟ آیات نے اسے دیکھا جو توے کو لیے کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے توا لے کر کمرے میں دھونی کرنے لگی۔ ملازمہ کندھے اچکاتی چلی گئی۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں وہ گھر میں قرآن خوانی، میلاد سب گاہے بگاہے کرواتی رہتی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں، ابراہیم اور گھر والوں کے لیے ڈرتی تھی، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آیات بیٹا کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے، کوئی اور کر لے گا، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ اس حالت میں تم کوئی کام نہیں کرو گی اور تم بھاری چیز اٹھا رہی ہو، چلو کمرے میں۔ آیات کچن میں کھڑی آٹے کے ڈبے کو اٹھانے لگی جب اچانک صبا بیگم نے آ کر ہاتھ پکڑ کر اسے پیار سے ڈانٹا۔ خالہ اندر آئیں، منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی عمر ڈانے والی مسکراہٹ کو چھپانے لگیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ڈاکٹرنی نے کیا کہا تھا؟ پریگننسی میں احتیاط کرنی ہے، چلو جاؤ۔ ابراہیم نے دیکھا تو ڈانٹ پڑے گی۔ خالہ مسکراہٹ ضبط کرتی بولی، جب سے پتہ چلا تھا کہ آیات پریگننٹ ہے دونوں ماں بیٹے آیات کو کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ جاؤ روم میں، بلکہ ٹھہرو میں چلتی ہوں ساتھ۔ صبا بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے لے کر جانے لگیں۔ آیات بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آیات نے تسبیح روک کر آیت الکرسی پڑھ کر حصار کیا۔ اتنے میں ابراہیم ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پکڑے اندر آیا۔ السلام علیکم۔ ابراہیم سلام کرتا سارے شاپنگ بیگز اس کے سامنے رکھتا بیٹھ گیا، جو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کھلونے، کپڑے، کتنا کچھ لے آیا تھا۔ آیات کو ہنسی کے ساتھ ابراہیم پر ٹوٹ کر پیار بھی آیا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آیات نے سر ہلایا، میں تو بہت کچھ لینا چاہتا تھا لیکن موم کی کال آ گئی۔ ابراہیم بتا کر واپس ہر چیز کو محبت سے اسے دکھا رہا تھا، جبکہ وہ بس اسے ہی دے کے جا رہی تھی۔ یکدم اسے ماں باپ یاد آئے تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ کاش ایک بار سامنے ہوتے تو انہیں دیکھنا، چھونا محسوس کرتی۔ کاش ماں میرے سامنے ہوتی تو ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے چلے گئے۔ یہ تو زندگی بھر کا ایسا غم ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ ابراہیم کچھ کہتے کہتے رکا، ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا فراک واپس رکھا اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ آیات بہت بار اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو چکی ہے، تبھی وہ آیات کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم روتی ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں۔ ابراہیم اسے چپ کروانے کے لیے شرارت سے بولتا اس کی گردن پہ جھکا۔ آیات رونا بھول کر شرماتی سے پیچھے کرنے لگی، جو اسے اب چھوڑنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آیات ابراہیم کے سینے پہ سر رکھے لیٹی تھی۔ ابراہیم اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا جب اسے نیند آنے لگی۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی، ابراہیم کو دیکھا جو خود بھی نہ جانے کب سویا تھا۔ آیات مسکرا کر اس کے گال کو چوم کر اٹھ بیٹھی۔ جب نظر سیدھی دروازے پر گئی، کوئی سایہ باہر چل رہا تھا۔ آیات نے اپنے آپ کو کافی بدل لیا تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگی تھی، قرآن پڑھتی تھی، مگر وہ جانتی تھی جن نے ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا وہ اب ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ آیات واپس لیٹی، گردن موڑ کر ابراہیم کو دیکھتی رہی اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند گئی۔ یہ ناول یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پورا ناول بہت پسند آیا ہوگا، تو لائک، شیئر اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔